جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، جس میں ہمارے آقا اور مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ اس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ صرف اسی امت کا نہیں بلکہ گزشتہ امتوں کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ اس اتفاق اور اجماع میں انبیاء کرام بھی شامل ہے، نہ صرف کہ اولیاء، بزرگان دین اور ائمہ، اس میں خود اس اجماع میں انبیاء کرام بھی شامل ہے۔ اور وہ جس بات پر اجماع ہے وہ یہ کہ پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمارے بعد ایک ایسا نبی مبعوث ہوگا، ایک ایسا نبی تشریف لائے گا کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ اور خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ تو انبیاء کرام کے ان اقوالوں کی تصدیق خود آقا نے بھی فرمائی کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، تمام نبیوں سے افضل ہوں، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہوں، اور تمام نبیوں کی بروز قیامت میں قیادت کروں گا۔ جہاں تک سرداری کا معاملہ ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرداری کے لیے کچھ باتیں پائے جانا ضروری ہے، کچھ شرطیں ہیں، کچھ خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم میں کوئی بھی سردار بن جائے یا قوم کسی کو بھی اپنا سردار تسلیم کر لیتی ہے۔ سرداری کے لیے بہت سارے اوصاف پائے جانا ضروری ہے، جس میں حسن اخلاق ہے، حسن سیرت ہے، حسن کردار ہے، علم آگاہی ہے، تفکر ہے، تدبر ہے۔ جب بہت ساری چیزیں کسی ایک ذات میں جمع ہوتی ہے تو قوم اس کو اپنا سردار تسلیم کرتی ہے۔ ان تمام اوصاف میں جو سب سے بڑی خوبی اس قوم کے سردار میں پائے جانا ضروری ہے، جس کی بنیاد پر سرداری کے لیے چنا جاتا ہے یا جس کو سردار تسلیم کیا جاتا ہے، وہ ہے علم سے آگاہی۔ جاہل کبھی بھی اپنی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام مقرر کرتے ہیں۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنا سردار بناتے ہیں، اپنا قائد بناتے ہیں، کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اور اس کی شرط عظیم یہی ہے کہ تم میں امام وہی ہو سکتا ہے کہ جو علم سے آراستہ ہو اور جماعت میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ساری امت کے سردار ہے، تمام بنی آدم کے سردار ہے، تو یہ سرداری ایسی تو نہیں ملی ہوگی، یقیناً آپ میں وہ خوبیاں ہوں گی، وہ صفتیں ہوں گی، وہ اوصاف ہوں گے، وہ مناقب ہوں گے، جس کی بنیاد پر نہ صرف انسانوں کا بلکہ انبیاء کرام کا بھی آپ کو سردار بنایا گیا۔ ہر نبی اپنی قوم میں سب سے بڑھ کر عالم و فاضل ہوتا ہے۔ پوری قوم میں نبی سے زیادہ نہ کوئی علم میں زیادہ ہوتا ہے، نہ سیرت میں زیادہ ہوتا ہے، نہ دیگر خوبیوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنی بھی بہترین سیرتیں ہوتی ہے، بہترین خوبیاں ہوتی ہیں، وہ نبی میں پائی جاتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی خوبیاں دیگر انبیاء میں ہیں، ان سب میں وہ ساری خوبیاں اور بلکہ اس سے بڑھ کر خوبیاں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ جسے ہم اپنا عالم اور قوم کا رہنما سمجھتے ہیں، وہ تب سمجھتے ہیں کہ جب وہ عالم ہوتا ہے، اور عالم تب ہوتا ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ مدارس اسلامیہ میں جب کوئی جاتا ہے عالم بننے کے لیے، ایک عرصے تک وہ پڑھتا ہے، تو جو کچھ پڑھتا ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ وہی ہوتی ہے جو تعلیمات رسول ہے، جو آقا نے تعلیم دی ہے، جو آقا نے بتایا ہے، آقا نے فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ دیا، اسی علم کے حصول کا نام علم ہے، اور جو اس کو حاصل کرتا ہے اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس نے علم پڑھایا، جو علم جس کو سیکھ کر آدمی عالم بنتا ہے، تو وہ ذات جس نے سکھایا وہ خود کتنی بڑی عالم و فاضل ہوگی۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر عالم و فاضل ہے۔ ایک جملے میں بات اگر مختصر کر دی جائے تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مگر ایک بڑا عجیب طرفہ تماشا رہا کہ اکثر قومیں اس بنیاد پر گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں خامیاں تلاش کی۔ اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں۔ ان سے صرف یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ عالم بنے کب، تو جواب تو یہی ہوگا کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے علم کو سیکھ کر ہی ہم عالم بنے۔ جس کے علم کو سیکھ کر آپ عالم بنے، تو اب آپ اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اسی کے علم میں خامیاں نکال رہے ہیں۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جو خامیاں نکالتے ہیں ان کے ماننے والے بھی ایک عجیب دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ پچھلی قوموں سے بھی انہوں نے گئی بھی تین کی صورتحال ہے کہ بجائے اس کے کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا مولوی، ہمارا عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صریح توہین کر رہا ہے، آقا کے علم میں خامیاں بتا رہا ہے، آقا کے علم میں نقص پیدا کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نعوذ باللہ من ذالک ان پڑھ اور جاہل ثابت کرنا چاہتا ہے، بجائے کہ ہم اس مولوی کو جاہل ڈکلیئر کر کے اس کا بائیکاٹ کریں، اس پر حکم لگائیں، اس سے توبہ کا مطالبہ کریں، کہ اس کے ماننے والے جو اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ اور جو کچھ جملے اس نے نبی کے بارے میں کہا اسے تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن وہی جملے اگر اس مولوی کے بارے میں ہم کہہ دیں تو فوراً جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہو، آپ اختلاف کی بات کر رہے ہو۔ اختلاف کی بات مت کیجیے، محبت اور اتحاد کی بات کیجیے۔ تو آپ نے نبی کے علم میں نقص نکال کر کون سی اتحاد کی بات کی ہے؟
کون سا امت میں آپ نے پیغام دیا اور کون سی امت کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کی بات کی ہے؟ میں اس تمہید کو اور زیادہ لمبا کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت پہلے زیادہ ہو چکا ہے، یہ جو اس قدر میں نے جو تمہید قائم کی ہے، میرے خیال سے آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ اور یہ میری تمہیدی جو گفتگو ہے، یہ اصل میں اس بیک گراؤنڈ کے لیے تیار میں کر رہا ہوں، یا اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں بالکل یہ ایشو چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کا ایک جاہل زمانہ ہے جس کا نام طارق مسعود ہے، اور جاہل نے ابھی حال ہی میں بس ایک ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا، 3-4 روز کی بات ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو ان پڑھ جاہل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے معاذ اللہ، اور اس قدر اس نے رقیق حملہ کیا ہے۔ پاکستان ایک فتنوں کا گڑھ ہو چکا ہے اس وقت، بلکہ میں کہوں کہ کسی زمانے میں کوفہ کو کہا جاتا تھا، کسی زمانے میں نجد کو کہا جاتا تھا کہ یہ فتنوں کے گڑھ ہے۔ اگر میں اس وقت کہوں کہ یہ پاکستان اس وقت کا نجد ہے تو غلط نہیں ہوگا، مگر یہ نہیں ہے کہ نجد میں بھی اچھے علماء گزرے ہیں۔ اگر عبدالوہاب نجدی وہاں سے پیدا ہوا تو اس کے والد اس کے خلاف تھے، اس کے خلاف فتویٰ دیا، وہ سنی تھے۔ اگر کوفہ میں امام حسین کو شہید کیا گیا اور مختار ثقفی جیسے اگر نبوت کے دعوے دار جھوٹے بھی وہاں پر پیدا ہوئے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسی بھی ساتھ ہوئی ہے، اور مولا علی کا قیام کوفہ پہ رہا، جلیل القدر اصحاب کا قیام رہا۔ تو بری جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں زیادہ کثرت کے ساتھ برائی ہو تو علاقے بدنام ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کا حال یہی ہے، روز ایک نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے علاقوں میں مختلف فرقے پائے جائیں گے تو پاکستان ایک ایسا شو روم ہے کہ جتنے گوڈاؤن ہیں سب کا پروڈکٹ آپ کو پاکستان میں ایک ایک نمونہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ قادیانی واہ ہے، تفضیلی واہ ہے، رافضی واہ ہے، نیچری واہ ہے، چکڑالوی واہ، ایسے ایسے نام کے فرقے کے جن کے نام بھی نہیں سنے ہم نے۔ تو قرآن عظیم کی سچائی کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، جو سب سے بڑی حقانیت ہے کہ کلام الہی یہ ویسا ہی ہے، بے آئینی ویسا ہی ہے، نہ اس کا زیر بدلا گیا، نہ زبر بدلا گیا، نہ اس کا پیش بدلا گیا، کچھ بھی نہیں بدلا گیا، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی لکھا گیا، ویسا ہی محفوظ ہے اور موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے لے رکھا ہے۔ ابتدا میں گفتگو کی تھی، آئیے اس کا ویڈیو دیکھیے کہ وہ بدبخت کیا کہتا ہے۔ اس کا نام ہے کیا نام ہے؟ طارق مسعود، مردود ہے کم بخت۔ دیکھیں طارق مردود کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ اچھا، اصل میں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ البتہ کہ سوائے عورتوں اور سیکس کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کم بخت۔ اب ظاہر ہے کسی بھاڑ کو لا کے تقریر کرنے بٹھا دوں گے تو ایسی بکواسات کرے گا، وہ چھچورے پنے کرتا ہے، وہ چکے پنے کرتا ہے۔ ایک چھچورا آدمی ہے تبلیغی جماعت کا، دیوبندیوں کا کارٹون ہے سمجھ لیجیے، سوائے کھانے پینے کی، بریانی کی باتیں، تندوری کی باتیں، مرغی کی باتیں، 4 شادی 5 شادی، اور پورا پتہ نہیں تقریر کرتے وقت بھی اس کی بیویاں اس کی نگاہوں میں گھومتی ہی رہتی ہے۔ صراط مستقیم پر عمل ہوتا رہتا ہے۔ کون سی صراط مستقیم کتاب ہے بھائی؟ علماء سمجھ گئے کدھر اشارہ ہے، جس میں ان بدبختوں نے لکھا، ان کے مولویوں نے، مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے، یہ تو گدھے اور بیل کے خیال سے، اب بیوی سے صحبت کرنے کے خیال سے بدتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ زنا کا خیال نہ لو، بیوی کی صحبت کا خیال نہ لو۔ اس کے دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے۔ اب آج وہ پتہ نہیں اس کو لگا کہ آج میں بہت بڑا علم کی بات کر رہا ہوں، تو علم کے چکر میں جاہل کچھ کا کچھ بک گیا۔ سنیے کیا کہتا ہے وہ۔ کا لباس ڈفرینٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹینس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب نے وہی لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے۔ اب کہنے کے لحاظ سے اوپر اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2 ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ 5 منٹ کا کلپ ہے، اس کو برداشت کرنا بھی ایک بڑا صبر کا کام ہے۔ کون کو 5 منٹ جھیلے، اس کا پوری بات کا میں نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے تھے، اور امی سے مراد کیا لکھا ہے اس نے کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، ان پڑھ تھے گویا۔
गवार के माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो कुरान उतरता था, रसूलुल्लाह किसी भी सहाबी को बुला लेते थे, जो कातिब वही होते थे, ज़ैद इब्न हारिस वगैरह को बुला लेते थे और लिखवाते थे। तो कातिब क्या करते थे, गलती कर जाते थे ग्रामर की, यानी वो अहले अरब, उनकी जबान अरबी, वो तो ग्रामर से गलती करते थे, और ये जनाब अजमी सेक्स मौलाना, ये साहबा से बढ़कर ग्रामर जानने वाले थे। और ये फिर बहस किस बात पे कर रहे हैं, सर्फ नौ की। तो जाहिल को यही नहीं पता कि सर्फ नौ जो ग्रामर है वो कुरान को देखकर बनाया गया है, ग्रामर के मुताबिक कुरान को नहीं देखा जाता, कुरान से ग्रामर को अखज़ किया जाएगा। यानी इन्होंने उल्टा ही कर दिया मामला। माँ से औलाद पैदा हुई, इन्होंने अपनी माँ को खुद पैदा कर दिया, ये माँ से नहीं पैदा हो गई, ये वाली बात हो गई है वो। तो साहबा गलती कर जाते थे, कातिब गलती, अच्छा चलो एक साहबी जो लिख रहा था उसने गलती की, तो पूरे अरब में क्या तमाम साहबा अरबी से पैदल थे, ये एक अरबी दा पैदा हो गए। किसी साहबी के समझ में नहीं आया कि भाई ये अल्फाज तो ऐसा ग्रामर के हिसाब से या तनवीन नहीं आना चाहिए, नस्फन का वो जुमले पे उसने मिसाल दी है। और चूंकि नबी अनपढ़ थे, माज़अल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, आपको पता ही नहीं चलता था कि भाई मैंने जो कहा वो क्या लिखा गया, सही लिखा गया, जो गलत लिखा गया। तो हुजूर ने उसकी इस्लाह की नहीं, चुनांचे कुरान में आज तक वो गलत जैसा का वैसा मौजूद है और गलत ही चल रहा है। अब ये 14 साल के बाद अल्लामा दहर आ गए साहब, अल्लामतुद्दहर, जो अब कुरान की गलतियां बता रहे। और गोया अब जब ये वीडियो आया तो इसकी जमात के लोगों ने भी इसको बाज़ाहिर लानत भेजी, क्योंकि बहुत सारी गुस्ताखी थी, ऐसी गुस्ताखी थी कि जिसकी ताबील करना भी इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। हालांकि बहुत सारे बेगैरत इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसका दिफा कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़े कुछ जिसमें हल्की फुल्की थोड़ी बहुत गैरत थी, उन्होंने भी सोचा कि यार ये तो खुली कुरान की तौहीन है, ये खुली कुरान की तहरीफ है, तहरीफ का एतराफ है, इकरार है, ऐलान है कि माज़अल्लाह कुरान जो है मौजूदा कुरान महफूज रही है। तो उनको कुछ शर्म आई तो उसको तौबा का मुतालबा किया। तो इसने भी हाल में तौबा भी किया, तो उसमें भी बड़ी कंडीशन कि ऐसा है तो ऐसा और ऐसा है तो वैसा, यानी दिल से तौबा आज भी इसने नहीं किया। हालांकि सबसे पहली बात कि जो इसने उम्मी से जो मुराद लिया है, कुरान में रसूलुल्लाह को उम्मी कहा गया है, तो उम्मी से इसने क्या मुराद लिया कि रसूलुल्लाह बेपढ़े लिखे थे। हालांकि हम उम्मी से मुराद अहले सुन्नत ये नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, वो जात जो अल्लाह के अलावा किसी से ना पढ़ी हो। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को पढ़ाया, क्यों? क्योंकि कुरान अजीम की दूसरी सूरतें, दूसरी आयतें इस बात की तायीद करती है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने वाला कौन है, अल्लाह ताला। रसूल को किसी ने नहीं पढ़ाया, इसलिए कि दुनिया में अगर कोई हुजूर को पढ़ाता तो वो हुजूर का उस्ताद कहलाता, तो नबी से वो अफजल हो जाता, नबी पर उसका एहसान होता। और खालिक कायनात ने अपने नबी पर किसी का एहसान नहीं रखा, इसलिए रसूलुल्लाह का मौल्लिम कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, परवरदिगार आलम। जैसे कुरान अजीम में अल्लाह फरमाता है अर्रहमान, वही रहमान है, अल्लमल कुरान, जिसने अपने महबूब पर कुरान नाजिल किया, खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और उसको कलाम करना सिखाया। एक दूसरे मकाम में फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, हबीब, हमने हर चीज वो सिखा दी जो आप नहीं जानते थे, हमने सिखाया जो आप नहीं जानते। और खुद रसूलुल्लाह बाखुदा पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से हदीस से फरमाते हैं कि जब मैं किताबत करता रसूलुल्लाह की, तो हुजूर ने मुझे बताया कि मैं मीम को कैसे लिखूं, नून को कैसे लिखूं, काफ को कैसे लिखूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ताकीद फरमाते थे कि मीम ऐसा लिखो कि उसको पेट खुला रखो, मीम को मिलावा ना लिखो, पेट भरा हुआ ना लिखो, उसमें दायरे की शक्ल में मीम को लिखो। अगर आप लिखना नहीं जानते थे, हुरूफों की पहचान नहीं थी, तो आप ये तालीम कैसे दे रहे हैं? हमारा अकीदा अहले सुन्नत का यह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को लिखना भी सिखाया, पढ़ना भी सिखाया, क्योंकि कोई जाहिल एक कौम का, एक समाज का, एक मोहल्ले का सरदार नहीं हो सकता। तो अगर माज़अल्लाह नबी अनपढ़ होते, जाहिल होते, तो तमाम अंबिया के सरदार कैसे होते? और जिस कुरान की आयत तो उसने एक टुकड़ा पढ़ा और जिससे उसने इस्तेदलाल कर रहा है कि हुजूर लिखना नहीं जानते थे, हालांकि वही आयत से साबित होता है कि रसूलुल्लाह लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। उसी आयत से मैं भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी इश्क की बात कर लूं कि उम्मी से मुराद हमारे उलमा ने ये लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि सरकार क्या लिखना नहीं जानते थे? तो आला हज़रत ऐसी ही इमाम इश्क मोहब्बत रही बने, उन्होंने इश्क में कहा ये कैसे हो सकता है कि जो तमाम अंबिया का सरदार हो, जो सबसे अफजल तरीन हो, वो जाहिल हो कि लिखना पढ़ना ना जानता? और बेशक मेरे आका पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे। कि दलील ले लीजिए आप, जिस आयत का एक टुकड़ा पढ़ा, पूरी आयत क्या है, पारा नंबर 21 है, सूरह अनकबूत है, और आयत नंबर 48 तरफ फरमाता है वमा कुंता ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताबी वला ताखुतहु बियमीनिका इज़ल लरताबल मतलूबून। अल्लाह फरमाता इससे पहले ये खास जुमला है, इससे पहले ना आप किताब पढ़ते थे और ना अपने हाथ से कुछ लिखते थे। किससे पहले? मतलब जब तक हमने कुरान आप पर नाजिल, आप पहले किताब नहीं पढ़ते थे, पहले आप लिखते भी नहीं थे। इससे पहले यानी जब तक किताबुल्लाह आप पर नाजिल नहीं की, जब हमने किताब आप पर नाजिल की तो आपको पढ़ना भी सिखा दिया, लिखना भी सिखा दिया। और पहले आप लिखते और पढ़ते क्यों नहीं थे? उसका जवाब आगे अल्लाह यूं फरमाता है, इसलिए कि अगर आप लिखते और पढ़ते तो मुशरिकीन को शुबा होता कि मोहम्मद ने कहीं से पढ़कर सुनाया होगा, कहीं से देखकर नकल करके लिख कर लाया होगा और उसी को सुना रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। तो इसलिए जाहिरी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद ही नहीं हुआ। अरब में कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसने हुजूर को एक लफ्ज भी पढ़ाया हो, और ना ऐसा अहले अरब के सामने और मुशरिकीन के सामने ऐसा माहौल नजर आया कि आका कोई किताब पढ़ते हुए उनको नजर आए हो। तो उन्होंने देखा कि आका कभी पढ़ते नहीं है, किसी ने उनको सिखाया नहीं, कोई उस्ताद नहीं, तो वो तो ये समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते। मगर अल्लाह फरमाता है कि हबीब, जब हमने आप पर कुरान नाजिल किया, ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया, तो हमने अपनी कुदरत कामिला से आपको पढ़ना भी सिखा दिया, लिखना भी सिखा दिया। और अगर पहले सिखा देते तो नतीजा ये होता कि जब आप कलाम सुनाते अल्लाह का, तो वो शक व शुबे में पड़ जाते, कहते कि मोहम्मद ने कहीं से पढ़ा होगा। हो सकता है जो किताब मोहम्मद पढ़ के ला रहे उसी का सुना रहे, वो किताब हमने ना पढ़ी हो।
تو ان کے پاس یہ تھا کہ یار محمد تو پڑھے ہی نہیں، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی ہی طرف سے کہہ رہے ہیں. اچھا یہ پہلی گستاخی نہیں، اب اس کے بہت سارے ہمدرد کہہ رہے ہیں اس وقت طارق مسعود کے کہ بھائی معافی تو مانگ رہا ہے. حالانکہ وہ جو معافی نامہ کا اس کا ویڈیو آیا ہے وہ ایسا آیا کہ ایسا لگ رہا ہے معافی نہیں مانگ رہا ہے، گویا وہ رنگداری کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے کہ بھیا معافی مانگ رہا ہو، بات ہو گیا، چپ ہو جاؤ، زیادہ بولنا نہیں، معافی مانگ رہا ہو، ایسی معافی مانگ رہا ہے. یہ بہت گھٹا ہوا پرانا گستاخ ہے یہ. تو یہ اتنا رحم کے قابل بھی نہیں ہے کہ جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب جھک تو گیا ہے، مان تو گیا ہے، تو اب بھائی در نہیں برتو اس کے تعلق سے. حالانکہ جس انداز میں توبہ کرنی چاہیے اس میں پچھتاوا، افسوس نظر نہیں آ رہا ہے، تعویلات نظر آ رہی ہے. بلا شرط اس نے توبہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ سری توہین ہے. اور میں کہتا ہوں توہین کن کن سے یہ توبہ کریں گے یار؟ ایک توہین ہو تو توبہ کریں، روزانہ یہ 50 توہینیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو آج کا نمونہ ہے کہ جس نے قرآن عظیم پر شک و شبہات کا اظہار کیا، اور قرآن پر شک و شبہات کا اظہار کرنا گویا معاذ اللہ رسول اللہ کے علم پر حملہ، اور نبی کے علم پر حملہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، معاذ اللہ امی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. انہی کی موجودگی میں لکھنے والا غلط لکھ دیتا تھا. حالانکہ اس جاہل کو یہی نہیں معلوم کہ صحیح بخاری کے اندر ایک شخص کے بارے میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جس کا نام ہے ابن خطل. ابن خطل کے بارے میں باقاعدہ بخاری میں اگر اس نے اس جاہل نے یہ حدیث پڑھی ہوتی تو یہ جرأت ہی نہیں کرتا یہ بولنے کی. مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن خطل تھا. یہ بہت بڑا پڑھا لکھا مانا جاتا تھا، لیکن تھا تھوڑا سا مغرور اور گھمنڈی قسم کا. یہ مدینہ آیا اور مدینہ میں آنے کے بعد اس نے ظاہری طور پر رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا. اندر سے نفاق تھا، جاسوسی کے مقصد سے آیا تھا. چونکہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم پڑھنا جانتے ہو، لکھنا جانتے ہو تو وحی کی کتابت کرو. تو ایک یا دو آیتیں اس سے لکھوائی اور یہ وہاں سے مدینے سے بھاگ کر مکہ آیا، اور آنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گیا. اور مرتد ہو کے کہنے لگا کہ محمد امی ہے، محمد چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جب محمد پہ قرآن اترتا ہے محمد جو کہتے تھے میں اس کے برعکس لکھ دیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ بولی پتہ چلا یہ منافقوں اور مشرکوں کی بولی ہے جو آج 1400 سال کے بعد یہ ایمان کا ٹھیکیدار اور ایمان کا دعوے دار بول رہا ہے. ابن خطل نے بھی وہی کہا. جب یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا نے فرمایا جھوٹ کہتا ہے ابن خطل، خدا کی قسم قرآن کا نہ زیر بدلنے کی اس میں طاقت ہے، نہ زبر بدلنے کی طاقت ہے. قرآن عظیم کی حفاظت پروردگار عالم نے اپنے ذمہ پر لی ہے. جیسا نازل ہوتا ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ میری زبان سے جاری فرماتا ہے اور ویسی اس کی کتابت ہوتی ہے. مگر چونکہ اس بدبخت نے ابن خطل نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، مکہ فتح ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، بڑے بڑے جو اس وقت آپ کے دشمن تھے آپ کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہوتے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو پریشان کیا تھا، ستایا تھا، تکلیفیں دی تھی، سرکار آج ہم گزارش کرتے کہ آج آپ ہمیں معاف فرما دیں. حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا جو ہتھیار رکھ دے اس کو معافی ہے، جو ہمارے مقابلے میں نہ آئے اس کو معافی ہے، جو اپنے گھر میں رہے اس کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو معافی ہے. سب کو معافیاں دیتے رہے، مگر فرمایا خبردار خبردار ابن خطل کو معافی نہیں، جہاں پاؤ قتل کر دو. اندازہ لگائیے قرآن کو مشکوک قرار دینے کی سزا کتنی شدید ہے. اور اس کے ہمدرد کہہ رہے کہ بھائی بول دیا تو بول دیا، غلطی سے نکل گیا، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. ارے غلطی اس سے ہوتی ہے بھائی جو نادان ہو، یہ تو عالم فاضل ہے جاہل، یہ تو مدرسے کا پڑھا ہے تمہارے دیوبند کا، اس نے دھوکے سے غلطی نہیں، قصدن غلطی کی ہے. اس پر بحث کر رہا ہے، لفظ گن گن کے بتا رہے کہ قرآن میں یہ لفظ گرامر کے خلاف اعتبار سے غلط ہے، یہ لفظ گرامر کے اعتبار سے غلط ہے، اور ویسی چلا رہا ہے. یہ کوئی غلطی سے سبقت لسان سے جملے نکلے کہ قصدن نکلے؟ باقاعدہ تیاری کر کے بیٹھ کے بات کی ہے اس نے. اب جھوٹی تعویلیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ تاریخ پڑھو، کتابیں پڑھو تو تمہیں پتہ چلے. سرکار نے کہا ابن خطل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. صحابہ اس کی تلاش میں نکلے لیکن ابن خطل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. سارے مکہ کی گھیرا بندی کی جا چکی تھی، ناکہ بندی ہو چکی تھی، کوئی مکہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا، باہر والا مکہ میں نہیں آ سکتا تھا. ایک ایک شخص کی تفتیش ہوتی تھی، تلاش ہوتی تھی، جو باہر جاتا تھا اس کی تفتیش ہوتی تھی، جو اندر آتا اس کی تفتیش ہوتی. صحابہ ڈھونڈتے رہے اور آئے کہا یا رسول اللہ ابن خطل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن نہ ہم نے اس کو مکہ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا. گھروں کی تلاشی لی تو کسی گھر میں بھی نہیں ملتا ہے. انہوں نے فرمایا وہ مکہ میں ہی ہے، تلاش جاری رکھو. غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے طواف کے لیے، طواف کر رہے تھے کہ غلاف کعبہ ہلتا ہوا محسوس ہوا. تو آپ کو شک ہوا، گمان ہوا کہ شاید غلاف کعبہ میں کوئی جانور گھس گیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب غلاف کو ہٹایا تو یہ ابن خطل تھا وہاں چھپا ہوا، غلاف کے اندر چھپا ہوا تھا کعبہ. اب بالکل اس طرح تھا، راوی کہتے ہیں جیسے چھپکل ہوتی ہے نا دیوار سے چمٹی ہوئی، کعبے کی دیوار سے چمٹا ہوا تھا ایسا. تھوڑا سا ہلا ڈولا غلاف ہلنے لگا. تو صحابہ نے دیکھا یہ تو غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، دیوار سے چمٹا ہوا ہے، مگر یہ تو حرم ہے. حضور نے کہا جہاں پاؤ قتل کر دو. حرم میں تو چوٹی نہیں مار سکتے، حرم میں تو جو نہیں مار سکتے، حرم میں تو کسی کا قتل جائز نہیں. اب کیا کرے؟ کہا گیا رسول اللہ کو اطلاع دی جائے. صحابہ کرام آتے یا رسول اللہ ہم نے ابن خطل کو پا لیا، مگر اللہ کے نبی وہ تو دیوار کعبے کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے، غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے. آقا نے فرمایا اسی حال میں اس کو قتل کر دو، اگرچہ غلاف بھی اس کے ساتھ کٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. اسی حال میں اس کا قتل ہوا، تلوار چلائی گئی، غلاف کعبہ بھی کٹا، اس کی گردن بھی کٹی، کعبے کا فرش اس کے خون سے رنگین ہو گیا. اندازہ لگائیے کہ جو قرآن کو مشکوک قرار دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی شدید اور سخت سزا ہے.